اور اللہ نے کہا کہ فکر نہیں کرو، وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ، سب امتحان تمہارا ہو رہا ہے لیکن واپس تمہیں یہی آنا ہے۔ معصومین نے بار بار کہا، دعاؤں کے اندر معصومین کی آپ پڑھیں، اے خدا میں تجھ سے بھاگ کے کہاں جاؤں، جب میں تجھ سے بھاگتا ہوں تو تجھ تک ہی پہنچتا ہوں۔ یہ معصومین کہتے ہیں یا اللہ جب میں تجھ سے بھاگنا چاہتا ہوں، کیونکہ اینڈ کیا ہے، اس لیے کہتے ہیں کہ nothing is sure as death۔ آپ کو لوگ ملیں گے، کچھ لوگ خدا کا انکار کر دیں گے، خدا کو نہیں مانتے، کچھ لوگ رسول اللہ کو آخری نبی یا نبی نہیں مانتے، کچھ لوگ مولا علی کو ولی نہیں مانتے، کچھ لوگ ہیں نا جو اس سب چیزوں کا انکار کرتے ہیں، خدا کی طرف سے بتائی ہوئی چیزوں کا انکار کرتے ہیں، کر دیں، موت کا کرے کوئی انکار، لیکن کوئی ایسا انسان پیدا ہو جو کہے کہ نہیں مجھے نہیں بتاؤ، میں فارغ ہوں، مجھے یہ کام مجھے نہیں بتاؤ، یہ کہہ رہا ہے خدا بار بار، یہ معصومین یہ بتا رہے ہیں کہ تمہارا کوئی بھی ایمان ہو، تم کسی بھی مسلمان ہو، یہودی ہو، کافر ہو، عیسائی ہو، کسی ایک فرقے سے ہو، دوسرے فرقے سے ہو، تم سب میری بارگاہ میں لائے گئے۔ یہ دوسرا میسج تھا۔ تیسری دفعہ کل نفس ذائقۃ الموت قرآن میں سورہ عنکبوت۔ اب دیکھیں عنکبوت بھی ہم اعمال کا حصہ ہے، لیکن اب ایک خود مشکل ایک لفظ اعمال میں آ گئی ہے۔ اعمال اس مجلس میں چھوٹے چھوٹے سے ٹیک اویز ہیں، جس کی جو مرضی ہے ٹیک اوے لے جائے تاکہ اس مرحومہ کو ثواب انشاءاللہ ہمیشہ ملتا رہے۔ میں آپ کی خدمت میں ہاتھ جوڑ کے عرض کر رہا ہوں، جب قرآن کہتا ہے کہ اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، یعنی جب قرآن اعمال کی بات کرتا ہے کہ یہ وہ اعمال نہیں جو ہم نے اپنی کتابوں میں چھاپ کے اور بنا کے اور اب واٹس ایپ پہ چلا کے کہ اعمال کی شب آ گئی، اعمال، یہ سب اعمال کی تیاریوں کی شب ہیں۔ غور کریں اس بات پر، یہ جو شبیں آتی ہیں نا اعمال کی، یہ اعمال کی شبیں نہیں ہیں۔ اعمال وہ ہے جو آپ اور میں صبح اٹھ کے، یعنی جب ہم کہتے ہیں نا کہ شب قدر آ گئی اعمال کی، یہ اعمال کی تیاری کی شب ہوتی ہے۔ اس میں آپ خدا سے عہد باندھتے ہیں، قرآن سر پہ رکھتے ہیں، معصومین کا نام لیتے ہیں کہ اب میں اس راستے پہ چلوں گا، اور اعمال شروع ہوتے ہیں اس دن فجر کے بعد۔ یہ قرآن میں ہے حتی مطلع الفجر، جب فجر ہو گئی تو کیا شروع ہوا؟ اعمال ختم نہیں ہوئے، اعمال کا خانہ کھلا، اب آپ کے اعمال شروع ہوئے، اور پھر اگلے سال اسی شب تک یہ اعمال آپ کے کوئی لکھ رہا ہے۔ اب تو یہ بھی ہے کہ ویڈیو بنا رہا ہے، کیونکہ پہلے ویڈیو سمجھ میں تھے، خدا نے کہا تھا قرآن میں کہ بنا رہا ہے، لیکن ہمیں ویڈیو سمجھ میں وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، دیکھو گے تو اس وقت سمجھ میں نہیں تھا کیسے دیکھیں گے۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، شر کرو گے وہ بھی تمہیں دکھاؤں گا۔ یعنی وہ کیمرے جو آپ نے لگا دیے ہیں سڑکوں پہ کہ کون سگنل توڑ رہا ہے، وہ ایئرپورٹس پہ لگا دیے ہیں، اسپتالوں میں لگا دیے ہیں، وہ سب خدا نے پہلے سے لگائے ہیں۔ یہاں پہ واش روم میں نہیں لگاتے، وہ بھی وہاں بھی خدا نے لگائے ہیں، خدا نے سب جگہ لگائے ہیں۔ صلوات پڑھے محمد والے ایمان لانے کا وقت ہے یہ ان چیزوں کے اوپر، کہ اب ٹیکنالوجی نے ثابت کر دیا کہ پاسبل ہے۔ خدا نے یہ ویڈیو بنائی ہوئی ہے ہماری، اس لیے کہا تھا کہ یہاں لانا ہے۔ اس لیے میں کہتا کہ اعمال کا دروازہ بند ہو جائے گا موت آنے کے بعد۔ تو اعمال ایک شب کے نہیں ہیں، اعمال کسی مخصوص شب، اعمال ہماری زندگی ہے، اعمال ہمارا بیہیویئر ہے، اعمال ہمارا برتاؤ ہے۔ دین پورا کا پورا بیہیویئر کے اوپر ہے، دین پورا کا پورا اخلاقیات کے اوپر ہے۔ کہاں سے میرے ذہن میں کوئی بات آتی ہے جب میں کسی کے بارے میں کہہ دیتا ہوں بغیر کسی ثبوت کے؟ کہاں سے آتا ہے؟ کہاں سے آتا ہے میرے ذہن میں یہ بات کہ میں نے کسی سے اگر کچھ لیا ہوا ہے امانت تو واپس کرنی ہے، میں کہہ دوں میں نے لی ہی نہیں؟ یہ کہاں سے آتا؟ ہمارے روزمرہ کی مسائل ہیں، بہن بھائیوں میں، گھروں میں، کمیونٹیز میں، سینٹرز میں، ہر جگہ اسی قسم کے سب اخلاقیات سے متعلق ہیں۔ اخلاقیات میں ہی پھر فائنینس بھی ہے، اخلاقیات میں ہی بیہیویئر بھی ہے، اخلاقیات میں ہی لیگل ایکٹیویٹیز بھی ہیں، اخلاقیات میں ہماری جاب بھی ہے، ہمارے بچوں کے ساتھ برتاؤ بھی ہے، ہمارے گھر والوں کے ساتھ برتاؤ بھی ہے،
وہ سب خدا کے سامنے آشکار ہے. عبادت بات لمبی ہو رہی ہے. تیسری جگہ کہا, اس لیے سورہ عنکبوت میں نے عنکبوت پہ کیوں اعمال پہ گیا کہ عنکبوت کو تلاوت کرنے کا مطلب یہ تھا کہ اس کو کھول کے اس پہ غور و فکر کریں. یہ ہم جو پوری یاسین پڑھتے ہیں, اگر کبھی وقت نہیں ہے تو اس کو جھوک نہیں بنائیں. اس کو یہ نہیں کہیں کہ مولانا نہیں ہے اس کو لمبی کر دیں اور مولانا آ گئے اس کو چھوٹی کر دیں. یہ مذاق ہے دین کے ساتھ. آپ 10 آیتیں پڑھ لیں, آپ سورہ رحمان پڑھ لیں اگر یاسین کا وقت نہیں ہے تو, لیکن جتنا بھی پڑھیں اس کو کوشش کریں کہ اس کا ترجمہ بھی ساتھ میں, کوئی چیز اس کے ساتھ. یاسین کی ایک ایک آیت ایسی ہے کہ اس کا جو ہے ترجمہ ہمیں اب تک یاد ہو جانا چاہیے تھا, اتنی دفعہ ہمارے یہاں پڑھی گئی ہے. اور اس میں بنیادی مسائل ہیں سارے, جس کے بارے میں لوگ کوشچن آنسر سیشن کر رہے تھے. کیوں کر رہے تھے کوشچن آنسر سیشن؟ کیونکہ اس کا ترجمہ کبھی نہیں پڑھا. اسی طرح عنکبوت ہے, عنکبوت جگہ جگہ ایسے ایسی چیزیں اس کے اندر, اسی میں یہ ہے کل نفس ذائقۃ الموت ثم الینا ترجعون. اب یہ موضوع مکمل ہو گیا کل نفس ذائقۃ الموت کا. اب جو بات ہم آگے بڑھا رہے ہیں وہ یہ ہے کہ جب یہ حالت آتی ہے, یعنی جب ہم سب پہ آئے گی, جب ہمیں موت کا فرشتہ نظر آئے گا, سب کو نظر آئے گا, تو پہلا ریئیکشن کیا بتایا گیا ہے کہ انسان کرتا ہے؟ سب سے پہلے جو بات وہ کہتا ہے بس ابھی, جیسے کسی کو آپ کسی کام سے روک دینا, جس کو اس کام میں مزہ آ رہا ہوتا ہے, میں مثال نہیں دینا چاہتا ہوں, کہتے ہیں بس ختم ہو گئی, کوئی چیز 3 گھنٹے چل رہی تھی, بس ختم, اور نہیں ہے, ایک اور قسط نہیں آئے گی اس کی, ختم ہو گیا. جس چیز میں مزہ آ رہا ہوتا ہے جب اس سے روکیں, یا نیند سے جب اٹھاتے ہیں, فجر پہ کیا مشکل ہے, نماز تو لمبی نہیں ہے, 2 رکعت ہے صرف, 2 رکعت کا مسئلہ نہیں, اٹھنا مسئلہ ہے, کیونکہ بہت گہری نیند اسی وقت آنی شروع ہوتی ہے, نماز شب کا وقت شروع ہوتا ہے. یہ شیطان بھی تو اپنی جاب کر رہا ہے نا, وہ اس کی جاب کا ٹائم ہے, ٹھیک ہے, وہ ایسے ایسے کر رہا ہے میرے سر میں, مجھے اور سلا رہا ہے اور سلا رہا ہے, اور الارم بند کروا رہا ہے, اور بند کرو, اور ابھی تو آدھا گھنٹہ اور ایک, تو یہ کرواتا ہوتا ہے. وہ روز کرتا ہے اپنی جاب بالکل ایمانداری سے. اس وقت جو ہے جب اٹھا دے کوئی تو کہتے ہیں تھوڑا سا تو اور سمجھ لیتے یار, تو یعنی جس کام میں انسان, تو کیونکہ ہم ڈوبے ہوئے ہیں اس دنیا کی محبت میں, کیونکہ ہم غرق ہیں اس دنیا میں, کیونکہ ہم اس کو ریئلائز نہیں کر رہے ہیں کہ واپس جانے کا وقت کسی سیکنڈ بھی آ سکتا ہے. اس لیے پہلا جو ریئیکشن ہوگا انسان کا وہ یہ ہوگا تھوڑا سا ٹائم, تھوڑا سا, میں تو آج یہ پلان کر کے بیٹھا تھا, تھوڑا وقت مجھے اور دیں. اب یہاں پہ ایک اعتراض پیدا ہوتا ہے کہ خدا جس نے تعارف ہی اپنا کرایا, رحمان ہے, رحیم ہے, ایک انسان اس وقت واقعی وہ دل کی صدا ہوتی ہے اس کی کہ اللہ تھوڑا سا مہلت, وہ یعنی دعائیں ایک تو زبان سے ہوتی ہیں, وہ اس وقت دل سے نکلے گی, یا خدا میرے بچے, یا خدا میرا یہ, کچھ نہ کچھ یاد آئے گا, میں تو ابھی یہ کام شروع کیا تھا, مجھے ایک ساتھ, مجھے ایک کچھ نہ کچھ مہلت دے. وہ دل سے خدا دعا کرے گا. علماء کہتے ہیں کہ وہ دعا رد ہوگی, اور یہاں پہ اعتراض ہوتا ہے کہ رد کیسے, تو خدا رحمان و رحیم ہے. جو فرشتہ دیکھے تو اس کے بعد جواب یہ ہے قرآن سے, وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ, ہو سکتا ہے کسی چیز کو تم چاہو کہ وہ بری ہے, تم یہ سمجھو کہ وہ بری ہے, دراصل تمہارے لیے خیر ہے. وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ, اور جس چیز کے لیے تم مرے جا رہے ہو اس دنیا میں, ہو سکتا ہے وہ تمہارے لیے بری ہو. اس سے ایک سبق اور بھی ملتا ہے, کچھ چیزوں کی ہم کوشش کرتے ہیں, کوشش کریں, نہیں مل رہی چھوڑ دیں. ہر چیز یہ نہیں کہ وہ اتنا پیچھے پڑے اللہ سے کہ کہتے ہیں میں تو کروا کے چھوڑا, اور پھر آپ دیکھیں وہی آدمی 4 سال بعد رو رہا ہوتا ہے کہ یار یہ نہیں ہوتا, کچھ نہ کچھ تو اللہ مجھے اشارے دے رہا تھا کہ چھوڑ دیں, کسی کے چیز کے پیچھے نہیں پڑے, چاہے وہ جاب ہو, چاہے کہیں شادی کا معاملہ ہو, چاہے کہیں مقام کرسی کا معاملہ ہو, پیچھے نہیں پڑے کسی بھی. کوشش کریں, کوشش کرنے کا اجر ہے, کوشش کی آپ نے اس کا. ہمارے پاس کسی کے پاس بھی جو ہمارا امتحان ہوگا, امتحان وہ نتیجے کا نہیں ہے بھائی دبی, نتیجہ سب خدا کے ہاتھ میں. ہمیں امتحان ایفرٹس کا ہے, آپ نے ایفرٹس کی یا نہیں کی.
یہ امام خمینی نے بتایا. یہ کہ جب سب کہتے تھے آپ لے آئے انقلاب، کہتے تھے نہیں، سب خدا کی طرف سے. بے شک ہمارا کام کیا ہے؟ کوشش کرنا، نتیجہ دینا خدا کی ذات پر. صلوات پڑھیں. اس لیے یہ کیوں دروازہ بند کیا گیا؟ یہ اس لیے بند کیا گیا کہ اگر ایک آج کا بھی کھل جاتا تو سب کہتے ابھی تو پہلی دفعہ بھی نہیں آیا فرشتہ، ان کے پاس تو 2 دفعہ آ چکا ہے، اور ہم تو سید ہے، ہمارے پاس تو 5 دفعہ آئے گا. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ ایسے ہی ہوتا ہے نا، ان کو تو داخلہ مل گیا، ہمیں کیوں نہیں ملے گا، ان کو تو یہ، وہ سب کمپیئر کرنا شروع کر دیتے پھر، کیونکہ بتاتے نا ایک دفعہ فرشتہ آئے تو میں نے دعا کی تو اللہ نے کہا چل 1 سال اور دے دیے. تو ہم ابھی تو ویسے ہی اطمینان میں ہیں سب، یعنی جن کو یہ پتا ہے کہ یہ زندگی صرف ایک دفعہ ہے، اللہ نے اس دروازے کو بالکل بند کیا ہے. اللہ نے بہت دروازے قرآن میں بند کیے ہیں، وہ ایک الگ پوری بحث ہے، اور وہ ہم چکر میں کھولنے کے اپنے کچھ میں کچھ شارٹ کٹ لگا کے کھول رہے ہوتے ہیں ادھر ادھر سے. لیکن اللہ نے ایک دروازہ یہ بند کیا ہے خدا نے، کہ آپ کو دوسری زندگی اس دنیا میں ملنے والی نہیں. ایک تو جس کو پتا ہے کہ ایک ہی چانس ہے، اس کا یہ حال ہے. اگر یہ پتا لگ جاتا کہ اللہ نے وہ دینا مہلت شروع. اس لیے میں نے ایک شعر کہا تھا بہت زمانے پہلے کہ ہر کی طرح ہے مہلت شب اپنی زندگی. اس کو ایک شب ملی تھی فیصلہ کرنے کے لیے، آپ کو اور ہمیں پوری زندگی ملی ہے. ہر کی طرح ہے مہلت شب اپنی زندگی، لبیک یا حسین کہیں تو نجات ہے. صلوات پڑھیں محمد. جتنی بھی آپ کام کر رہے ہیں یہ نہ بھولیں کہ خدا کی دی ہوئی طاقت ہے. حتیٰ کہ جو غلط کام کر رہے ہیں وہ بھی، جو شر کا کام کر رہے ہیں وہ بھی طاقت ان کی اپنی نہیں ہے، ان کا وجود بھی خدا نے بخشا ہے. بے شک اگر کوئی ہاتھ سے برا کام کر رہا ہے، اس ہاتھ کو بھی طاقت اللہ نے. اسی لیے معصومین نے بہت متوجہ کیا تھا اس طرف. اور کچھ لوگ جب بزد ہوتے ہیں گناہ کرنے میں، تو امام حسین علیہ السلام کا شاید یہ قول ہے کہ کرو، تم فریڈم چاہیے، آزادی چاہیے. آج کل بھی جیسے برابر آ رہا ہے نوجوانوں کو فریڈم چاہیے. امام حسین نے کہا کرو، فریڈم چاہیے، کرو گناہ. ایک دفعہ مجھے کر کے بتاؤ بغیر اللہ کی نعمت استعمال کیے. ایک گناہ کوئی کر کے بتاؤ، کیسے کریں گے آپ؟ ہر گناہ میں خدا کی نعمت استعمال ہوگی. اس لیے امام سجاد علیہ السلام متوجہ کیا تھا کہ جو سانس ہے نا، میں اس کا شکر بھی ادا نہیں کر سکتا. ایک سانس کا انسان خدا کا شکر ادا. امام سجاد علیہ السلام کہتے تھے کیوں کہ جیسے ہی میں کہوں گا شکر الحمدللہ تو ایک سانس اور لے چکا ہوں، میں وہ دوسری سانس کہاں سے لاؤں کہ میں شکر خدا کر سکوں. سب خدا کا ہے. اس لیے ہمارے یہاں موت بالکل اسرٹ ہے، بالکل یقینی ہے، ہم سب تیار ہیں. لیکن جس طرح دوسرے فرقوں میں یا دوسرے مذاہب میں موت ایک نیگیٹو چیز ہے کہ اس کا تذکرہ نہیں کرو، اس کی بات نہیں کرو، مکتب اہل بیت میں بالکل پازیٹو چیز ہے کہ آپ بالکل تیار رہیں. اور یہ آسان بنا دی گئی ہے. میں آپ کے سامنے کچھ مثالیں پیش کرتا ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا